الرحمن الرحیم ولنا ان هذا الفرض تعیین للواجب بالعقد وهو مہر المثل وذلك لا يتنصف فكذا ما انزل منزلته والمراد بما تلا الفرض في العقد اذ هو الفرض المتعارف۔ مسئلہ یہ تھا پیچھے کہ اگر نکاح کے وقت مہر طے نہیں ہوا تھا، بعد میں میاں بیوی نے جو ہے نکاح کے بعد ایک خاص مقدار جو ہے طے کر لی کہ 50,000 روپے میں مہر دوں گا، اس نے کہا ٹھیک ہے۔ اب اس کی جو ہے خلوت صحیحہ سے پہلے یا دخول سے پہلے شوہر کا انتقال ہو گیا یا طلاق دے دی تو کیا ہوگا؟ ہمارے نزدیک جو ہے نا متاع واجب ہوگا، اور امام ابو یوسف نے فرمایا ایک قول پر، اور یہ امام شافعی کا بھی قول ہے کہ دیکھیے یہ مسئلہ ہے نا کہ اگر نکاح کے وقت مہر طے ہو اور دخول سے پہلے طلاق ہو جائے یا شوہر کا انتقال ہو جائے، ہے نا، یہ دخول سے پہلے طلاق ہو جائے تو پھر جو ہے عورت کو مہر اگر مہر طے ہو تو اور دخول سے پہلے شوہر کا انتقال ہو جائے تو بھی جو ہے مہر جتنا طے ہوا اس کا آدھا ملتا ہے۔ ہمارے نزدیک بھی ایسے ہی ہے۔ ہاں، کہاں سے بات چل رہی تھی؟ اگر دخول کر لے یا شوہر کا انتقال ہو جائے تو جتنا طے ہوا اتنا تو ملے گا، اور اگر دخول سے پہلے اگر اس کا انتقال ہو گیا شوہر کا تو ہمارے نزدیک متاع ملے گا۔ کیونکہ ہمارے نزدیک مسئلہ یہی ہے کہ نکاح کے وقت اگر مہر طے نہیں ہوا تو پھر جو ہے دخول سے پہلے طلاق ہو جائے تو متاع ملتا ہے، یعنی کپڑے ملیں گے، بس نہ نصف مہر ملے گا نہ مثل مہر ملے گا، مہر مثل ملے گا۔ اور اگر جو ہے یہ امام شافعی نے یہ فرمایا کہ نہیں، آپ یہ کہتے ہو کہ اگر نکاح کے وقت مہر طے ہو گیا، مہر طے کرنے کو کہا جاتا ہے فرض کرنا، مہر طے یا تسمیۃ المہر، مہر طے ہو گیا، اب اس کے بعد انتقال ہوا شوہر کا، یا دخول سے پہلے طلاق دے دی، دخول سے پہلے اگر طلاق دے دی تو آپ اس کا نصف دیتے ہوتے، یہاں پر بھی اس کا نصف ہی دیا جائے گا، اگرچہ مہر کی تعیین جو ہوئی ہے نکاح کے وقت نہیں ہوئی ہے، ما بعد نکاح ہوئی ہے۔ تو وہ کیا کرتے ہیں کہ ما بعد نکاح جو تعیین ہوئی ہے اس کو قیاس کرتے ہیں ما فی العقد والی تعیین پر، یعنی نکاح کے وقت جو تعیین کرتے ہیں مہر کی اسی پر قیاس کرتے ہیں ما بعد العقد والی تعیین کو، اور ہم اس پر قیاس نہیں کرتے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ دیکھیے نکاح کے وقت جو ہے اس نے مہر طے نہیں کیا تو اب جو واجب ہوا شوہر کے ذمے وہ مہر مثل تھا، اور مہر مثل کی تنصیف نہیں ہوتی ہے، اور بعد میں جو اس نے مہر متعین کیا تو یہ مہر مثل کے قائم مقام ہے، تو جب مہر مثل کی تنصیف نہیں ہے تو اس کے بعد جس کو مہر مثل کے قائم مقام کیا گیا اس کی بھی تنصیف نہیں ہوگی۔ مسئلہ آیا سمجھ میں؟ بات آ رہی سمجھ میں کیا کہ اس کو دوہراؤں پھر سے؟ بولیے، ٹائم کم رہتا ہے۔ جی دیکھیے، کہتے لنا ان ھذا الفرض تعیین للواجب بالعقد، ہماری دلیل یہ ہے کہ یہ جو فرض ہے، فرض سے مراد یہ فرض واجب نہیں، فرض سے مراد یہ جو متعین کرنا ہے کہ نکاح کے بعد کہ اتنا لے لینا، عورت نے کہا اوکے، یہ جو فرض ہے یہ تعیین للواجب بالعقد، یہ متعین کرنا ہے اس چیز کو جو عقد سے واجب ہوا، اور عقد سے کیا واجب ہوتا ہے؟ وہ مہر المثل، اور وہ مہر مثل ہے، یعنی نکاح کے وقت اگر مہر طے نہ ہو تو مہر مثل واجب ہو جاتا ہے، اور یہاں پر یہی کیا کہ مہر مثل واجب ہو رہا تھا لیکن تعین کر دیا کہ مہر مثل کے بجائے اتنا دوں گا، اس نے کہا اتنا لوں گی، تو بعد کی جو تعین ہے یہ مہر مثل کے قائم مقام ہے۔ کہتے ہیں وَذَلِكَ لَا يَتَنَصَّفُ، اور مہر مثل میں تنصیف نہیں ہوتی ہے، فَقَضَى مَا نُزِّلَ مَنزِلَتَهُ، تو ایسے ہی وہ چیز جو مہر مثل کے قائم مقام کی گئی اس کی بھی تنصیف نہیں ہوگی۔ وَالْمُرَادُ بِمَا تَلَا الْفَرْضُ فِي الْعَقْدِ، اور کہتے ہیں امام شافعی نے جو پیچھے دلیل بیان کی ہے کہ فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ کا لفظ جو قرآن پاک میں آیا ہے، تو یہاں پر بھی بھیا انہوں نے تعین تو کر لی، فرض تو کیا نا کہ اتنا دوں گا، اگرچہ نکاح کے بعد کیا، تو ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ جو قرآن پاک میں فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ، جتنا تم نے طے کیا اس کا نصف دینا پڑتا ہے، تو وہاں طے کرنے سے مراد نکاح کے وقت طے کرنا ہے، فرض فی العقد ہے، فرض بعد العقد نہیں ہے۔ والمراد بما تلا الفرض فی العقد،
اور مراد اس آیت سے جس کو انہوں نے تلاوت کی ہے فرض فی العقد ہے، اذ هو الفرض المتعارف، اس لیے کہ یہی فرض متعارف ہے کہ عام طور پر جو ہے نکاح کرتے وقت ہی مہر طے کیا جاتا ہے، اس لیے آیت میں فنصف ما فرضتم میں فرض سے مراد جو ہے فرض فی العقد لیں گے، فرض ما بعد العقد نہیں لیں گے۔ اس کے بعد دوسرا مسئلہ فَإِن قَالَ فَإِن زَادَهَا فِي الْمَهْرِ بَعْدَ الْعَقْدِ لَزِمَتْهُ الزِّيَادَةُ۔ ایک مسئلہ ہمارے نزدیک یہ ہے کہ اگر آپ نے مجھ سے کوئی چیز بیچی، موبائل بیچی یا موبائل بیچا یا میں نے بیچا آپ کو موبائل 5000 روپے میں، ادائیگی کے وقت میں ایسا کر سکتا ہوں کہ ایک کام کیجیے، طے ہوا بے طے ہوئی 5000 قیمت میں، ادائیگی کے وقت میں کہہ سکتا ہوں کہ 4000 دیجیے، یا آپ کہہ سکتے ہو کہ یار 6000 روپے لے لو، یعنی مسمن اور مسمن میں کمی اور زیادتی جائز ہے۔ یا آپ کرانہ دکان پہ گئے 100 روپے میں 2 کلو شکر لینے کے لیے، تو وہ کر سکتا ہے ایسا کہ اگرچہ اس نے کہا کتنے، آپ نے پوچھا کتنے روپے شکر، اس نے کہا 50 روپے کلو، تو اس کہا 100 روپے کا 2 کلو دے دو، تو بیع ہوئی 2 کلو پر 100 روپے میں، لیکن دکاندار چاہے تو آپ کو وہی 100 روپے میں 2.5 کلو شکر دے سکتا ہے، اور آپ چاہیں تو 2 کلو شکر کے 120 روپے اس کو دے سکتے ہیں۔ یعنی سمن اور مسمن میں زیادتی ہمارے نزدیک جائز ہے، اگرچہ بیع جو ہے خاص سمن اور خاص مسمن پر ہو چکی ہو۔ اب اس مسئلے کو ذہن میں، اور امام ظفر کے نزدیک یہ جائز نہیں ہے، اس مسئلے کو ذہن میں رکھیے اور یہ مسئلہ دیکھیے۔ کہتے ہیں قال فإن زادها في المہر بعد العقد، اگر شوہر نے عورت کو زیادہ دیا، مہر میں زیادتی کی نکاح کرنے کے بعد، لازمتہ الزیادہ، تو جو زیادتی کی وہ زیادتی لازم ہو جائے گی، خلافاً لظفر، بخلاف امام ظفر رحمہ اللہ کے۔ وسنذکر فی زیادت الثمن والمسمن انشاء اللہ، ان قریب ہم اس مسئلے کو سمن اور مسمن کی زیادتی کے بیان میں بیان کریں گے انشاءاللہ۔ تو سمن مسمن میں ہمارے نزدیک چونکہ زیادتی جائز ہے، ایسی یہاں پر جتنا نکاح کے وقت طے ہوا تھا اس میں شوہر زیادہ دینا چاہے تو دے سکتا ہے۔ وَإِذَا صَحَّتِ الزِّيَادَةُ تَسْقُطُ بِالطَّلَاقِ قَبْلَ الدُّخُولِ، اور جب زیادتی صحیح ہے تو یہ زیادتی ساقط ہو جائے گی طلاق قبل الدخول سے۔ اب یہاں پہ دوسرا مسئلہ ہو گیا کہ شوہر مہر طے ہوا تھا 50,000، نکاح کے بعد شوہر کو لگا کہ یار اس کا کم مہر میں نے دیا، تو نکاح کے بعد جو ہے اس نے خوش کرنے کے لیے کہا کہ میڈم میں آپ کو جو ہے نا 1,00,000 روپے مہر دوں گا۔ اس نے کہا کوئی بات نہیں، میں تیار ہوں۔ اب اس کے بعد جو ہے یہ بات ہوئی تھی کہ جو ہے دخول بھی نہیں کر پایا اور طلاق ہو گئی، ٹھیک ہے؟ تو اب جو تنصیف ہوگی، پیچھے یہ تو مسئلہ آپ نے پڑھے نا کہ نکاح میں جو ہے جو مہر طے ہوتا ہے دخول سے پہلے طلاق دے دی جائے تو اس کا نصف دینا پڑتا ہے، تو اب دخول سے پہلے طلاق دے دیا تو نصف کس کا دے گا؟ جتنا طے ہوا 50,000 اس کا نصف 25,000 دینا پڑے گا، یا جو بڑھایا اس نے 50,000 اور یعنی 1,00,000 روپے ٹوٹل کیا تو 1,00,000 کا نصف 50,000 دینا پڑے گا۔ تو ہمارے نزدیک جتنا طے ہوا اسی کا نصف دینا پڑے گا، بعد میں جو بڑھایا ہے اس کا نصف نہیں ہوگا، یعنی 25,000 دینا پڑے گا، 50,000 نہیں دینا پڑے گا۔ کہتے ہیں وَإِذَا صَحَّتِ الزِّيَادَةُ تَسْقُطُ بِالطَّلَاقِ قَبْلَ الدُّخُولِ، اور اگر زیادتی جو ہے صحیح ہے تو یہ طلاق قبل الدخول سے، اور جب زیادتی صحیح ہو گئی تو طلاق قبل الدخول سے یہ چیز ساقط ہو جائے گی۔ وعلیٰ قول ابو یوسف اولاً تتنصف مع الاصل، اور امام ابو یوسف کے قول پر وہ اصل کے ساتھ اس کی تنصیف ہوگی، یعنی 50,000 کے ساتھ اس کا بھی آدھا دینا پڑے گا۔ لأن التنصیف عندما یختص بالمفروض فی العقد، اس لیے کہ اس لیے کہ تنصیف ان دونوں کے نزدیک خاص ہے مفروض فی العقد سے، وعنده المفروض بعده کالمفروض فیہ، یعنی صاحبین کے نزدیک، اور امام ابو یوسف کے نزدیک مفروض بعد العقد جو ہے یہ مفروض فی العقد کی طرح ہے، یعنی نکاح کے وقت جتنا طے ہوا جیسے اس کی تنصیف ہوگی ایسی نکاح کے بعد جتنا طے ہوا اس کی بھی تنصیف ہوگی۔ اور ہم نے کہا کہ نہیں، یہ جو ہے فرض متعارف ہے، فرض متعارف یہ ہے کہ نکاح کے وقت جتنا طے ہوتا ہے وہی فرض متعارف ہے، علی ما مرہ، اس دلیل پر جو پیچھے گزری۔ وَإِنْ حَتَّتْ عَنْهُ مِنْ مَهْرِهَا صَحَّ الْحَتُّ، ایسے ہی اگر الٹا ہو کہ عورت کہے کہ آپ نے مجھے بہت مہر باندھ دیا ہے 1,00,000 روپے، ایک کام کرتی ہوں میں آپ کو 50,000 معاف کرتی ہوں، مجھے مہر 50,000 ہی دیجئے، ہے نا؟ اب یہ بات ہوئی تھی کہ طلاق قبل الدخول ہو گئی، دخول سے پہلے طلاق ہو گئی، تو اب جو نصف مہر دیا جائے گا 1,00,000 کا نصف دیا جائے گا یا 50,000 کا تھا؟ ہم یہ کہیں گے کہ بعد میں جو کمی ہوئی اس کمی کا نصف نہیں کریں گے،
بلکہ شروع میں جو طے ہوا تھا اسی کا نصف، مطلب 1 لاکھ طے ہوا تھا، اس کا نصف 50,000 دینا پڑے گا۔ یہ نہیں کہ ابھی جو 50,000 اس نے معاف کر کے 50,000 لینے پر راضی اس کا نصف کریں گے۔ کہتے ہیں کہ اور اگر عورت نے شوہر سے اپنے مہر کو کم کر دیا صح الحط، تو یہ کمی کرنا صحیح ہوگا، لأن المہر بقاء حقھا، اس لیے کہ مہر اس کے حق کو باقی رکھنا ہے، والحط یلاقیہ حالت البقاء، اور کمی اس کو مل سکتی ہے بقا کی حالت میں، والحط یلاقیہ حالت البقاء۔ وَإِذَا خَلَا الرَّجُلُ بِامْرَأَتِهِ وَلَيْسَ هُنَاكَ مَانِعٌ، یہاں سے یہ بیان کر رہے ہیں کہ ہمارے نزدیک یہ جو کہا جاتا ہے کہ وطی سے بھی خلوت صحیحہ وطی کے قائم مقام ہے، یعنی جہاں پر یہ بات آتی ہے کہ دخول سے پہلے طلاق دے دیا تو جناب اس کو جتنا طے ہوا اس کا آدھا دینا پڑتا ہے۔ تو اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ دخول تو نہیں کیا تھا، لیکن دونوں میاں بیوی نکاح کے بعد ایسی جگہ رہے تھے کہ جہاں وہ خلوت کر سکتے تھے لیکن خلوت کیا نہیں، جہاں وطی کر سکتے تھے لیکن وطی کیا نہیں، وطی کا موقع تھا لیکن وطی نہیں کر پایا، تو کیا ابھی بھی کہا جائے گا کہ اس کو نصف دینا پڑے گا یا خلوت کو وطی کے قائم مقام مانیں گے؟ تو احناف، مذہب احناف میں وطی کو، خلوت صحیحہ کو وطی کے قائم مقام مانا جاتا ہے۔ اب خلوت صحیحہ کیا ہے اس کی تعریف دیکھیے، اور کون سی چیز خلوت صحیحہ سے روکنے والی ہے۔ وَإِذَا خَلَا الرَّجُلُ بِامْرَأَتِهِ، اگر مرد نے عورت سے خلوت کی، وَلَيْسَ هُنَاكَ مَانِعٌ مِّنَ الْوَطْءِ، اور وہاں پر وطی سے روکنے والی کوئی چیز نہیں تھی۔ وطی سے روکنے والی چیز کیا؟ مثال کے طور پر جو ہے دونوں ایک کمرے میں بند تو ہوئے لیکن اس کے ساتھ جو ہے اس سالی بھی موجود بیٹھی ہوئی تھی وہاں پہ، یا ساس بھی بیٹھی ہوئی تھی، تو اب یہ خلوت نہیں ہوگی، تو کوئی معنی نہ ہو۔ ثم طلقا، پھر اس کو طلاق دیا، فلہا کمال المہر، تو اس کے لیے پورا مہر ہوگا جتنا طے ہوا، مانا یہ جائے گا کہ یہ خلوت جو ہے وطی کے قائم مقام ہے۔ وقال الشافعی رحمہ اللہ، اور امام شافعی رحمہ اللہ نے فرمایا لہا نصف المہر، اس کو آدھا مہر ملے گا، کیونکہ وہ تو وطی تو ہوئی نہیں نا۔ لأن المعقود علیہ انما یصیر مستوفا بالوطء، اس لیے کہ معقود علیہ یعنی جس پر نکاح کا عقد ہوا ہے وہ بضعہ ہے، وہ پورا ادا کرنا پڑتا ہے وطی کے سبب سے، وہ پورے طور پر ادا ہوتا ہے وطی کے طور پر۔ یعنی آپ سے میں نے شکر لیا آپ کی دکان سے جا کر کے، تو مجھے قیمت دینا پورا کب واجب ہوگا؟ جب میں شکر لے لوں تب نا۔ تو ایسے ہی نکاح میں بضعہ پر نکاح ہوا تو بضعہ شوہر حاصل کر لے تو ہی اس کو مہر دینا پڑے گا۔ اور امام شافعی کہتے ہیں کہ اگرچہ خلوت صحیحہ ہوئی لیکن جو بضعہ ہے اس سے فائدہ تو اس نے اٹھایا نہیں، جب فائدہ نہیں اٹھایا تو مہر کس چیز کا دے گا پورا، اس لیے نصف دینا پڑے گا۔ فلا یتأکد المہر دونہ، تو اس کے بغیر مہر مؤکد نہیں ہوگا۔ اور ہم کیا کہتے ہیں؟ ہماری دلیل ہے ہماری دلیل ہے انہا سلمت المبدل حیث رفعت الموانع وذالک وسعها، عورت نے مبدل کو سونپ دیا، یعنی اس کے اختیار میں اتنا ہی تھا کہ وہ شوہر کے لیے ایسا موقع فراہم کر دیتی کہ جس میں وہ وطی کر سکتا تھا۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے آپ نے مجھے شکر دے دیا، اب میں لا رہا تھا کہ بارش میں شکر پورے دھل کر کے نیچے بہہ گئی، تو اب میں اگرچہ چائے نہ پیوں تو بھی قیمت دینی پڑے گی۔ میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ یار شکر کا جو مقصد تھا چائے پینا وہ تو میں نے پیا ہی نہیں، یہ نہیں۔ دکاندار کہے گا کہ میں نے آپ کو جو ہے نا موقع فراہم کیا تھا کہ آپ لے کے جائیں اور پی لے، لیکن آپ نے نہیں پیا، آپ کی غلطی ہے۔ ایسی یہاں پر ہوگا کہ انہا سلمت المبدل، مبدلہ ہونا چاہیے، مبدل لکھا ہوا ہے، انہا سلمت المبدلہ، عورت نے جو ہے مبدل کو، یعنی جو چیز بدلے میں طے ہوئی بضاعہ جو ہے اس کو سونپ دی، حیث رفعت الموانع، اس طرح سے کہ اس نے روکنے والی چیزوں کو اٹھا دی تھی، وذالک وسعها، اور عورت کی گنجائش میں اتنا ہی ہے، یعنی عورت اتنا ہی کر سکتی ہے کہ موقع فراہم کر دے، یہ نہیں کر سکتی ہے کہ اس پر چڑھ جائے۔ فیتأکد حقها فی البدل، تو بدل میں اس کا حق مؤکد ہو جائے گا، یعنی مہر میں، اعتباراً بالبیع، بیع پر اعتبار کرتے ہوئے، جیسے میں نے شکر کی مثال دی۔ وَإِنْ كَانَ أَحَدُهُمَا مَرِيضًا، اب یہاں سے بیان کر رہے ہیں وہ چیزیں جو خلوت صحیحہ کو سے مانع ہوتی ہے، یعنی دو میاں بیوی ایک کمرے میں بند ہونے کے باوجود کچھ چیزیں ہیں کہ جس کی وجہ سے یہ کہا جائے گا کہ دونوں کے درمیان خلوت صحیحہ نہیں ہوئی۔ وہ کیا ہے؟ وَإِنْ كَانَ أَحَدُهُمَا، ایک فارمولہ یاد رکھ لیجئے، اگر دونوں میاں بیوی اگرچہ ایک کمرے میں بند ہوئے لیکن دونوں کے درمیان اگر ایسا عذر شرعی تھا یا عذر طبعی، عذر شرعی یا عذر طبعی اس طریقے کا تھا کہ جس کی وجہ سے وہ وطی نہیں کر سکتے تھے، تو اگرچہ خلوت ہوئی لیکن اس کو خلوت صحیحہ نہیں کہا جائے گا۔ وہ مثال دے رہے ہیں اس کی، وَإِنْ كَانَ أَحَدُهُمَا مَرِيضًا، اور اگر دونوں میں سے ایک مریض ہو، بیمار ہو،
مراد اتنا بیمار ہو کہ وطی نہیں کر سکتا ہو، اور صائمن فی رمضان، یا رمضان کا روزہ دار ہو، غیر رمضان کی بات نہیں ہو رہی، رمضان کا کہ اس کو روزہ توڑیں گے تو قضا کفارہ دینا پڑتا ہے، اور صائمن فی رمضان، یا رمضان میں روزہ دار ہو، اور محرمن بحج فرض، یا فرض حج کا احرام باندھے ہوئے ہیں، اور نفل، یا نفل حج کا احرام باندھے ہوئے ہیں، اور بعمرۃ، یا عمرہ کا احرام باندھے ہوئے ہیں۔ تو ان تمام صورتوں میں کہ جب بندہ حالت احرام میں ہوتا ہے تو شرعاً وطی کرنے پر وہ قادر نہیں رہتا، او کانت حائضاً، یا عورت حالت حیض میں ہو تو بھی اس سے وطی کرنا طبعی طور پر جو ہے انسان جو ہے طبعاً اس سے وطی نہیں کرنا چاہتا جب عورت حالت حیض میں ہو۔ تو یہ کانت حائضاً جو ہے یہ مثال ہے عذر طبعی کی، اور اس سے پہلے کی جو مثال ہے وہ ہے عذر شرعی کی مثال۔ فلیست الخلوۃ صحیحۃ، تو یہ خلوت صحیحہ نہیں ہوگی، حتیٰ لو طلقها کان لها نصف المہر، یہاں تک کہ اگر مرد نے عورت کو طلاق دیا تو نصف مہر ہوگا عورت کے لیے، یعنی جتنا طے ہوا تھا اس کا آدھا دینا پڑے گا۔ لأن هذه الاشیاء موانع، اس لیے کہ یہ سب چیزیں موانع شرعیہ ہیں۔ اب سب کی تفصیل، اما المرض فالمراد منہ ما یمنع الجماع، بیماری سے مراد ہے اتنی بیماری جو جماع سے روک دے، صرف سردی ہے ہلکی سی، بولیں گے سردی تھی اس لیے میں نے وطی نہیں کر پایا، یہ نہیں چلے گا، تم نے وطی نہیں کیا تمہاری غلطی۔ سردی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو وطی سے روکے، ہاں شدید قسم کا بخار ہے، یا ایسی بیماری ہے کہ جس سے ذکر میں جو ہے تو وہ انتشار ہی پیدا نہیں ہو رہا ہے، تو پھر جو ہے کہا جائے گا کہ ہاں اب جو ہے خلوت صحیحہ نہیں ہوئی۔ اور یلحقہ بہ ضرر، یا اس کو وطی کی وجہ سے ضرر لاحق ہو، ایسی بیماری ہو کہ وطی کی وجہ سے اس کو نقصان لاحق ہو رہا ہو۔ وقیل مرضہ لا یعری عن تکسر و فتور، اور کہا گیا ہے کہ اس کا مرض جو ہے تکسر و فتور سے خالی نہ ہو، یعنی اعلی تناسل میں جو ہے وہ تکسر و فتور سے خالی نہ ہو، ایسا مرض ہو۔ وحادت تفصیل فی مرضیہ، یہ تفصیل اس کی بیماری میں ہے۔ واما صوم رمضان، لیکن رمضان کا روزہ لما یلزم من القضاء والکفارہ، تو اس لیے کہ اس کو اگر وطی کر لے گا تو اس کو قضاء اور کفارہ دینا پڑے گا، گنہگار بھی ہوگا، کفارہ بھی دینا پڑے گا۔ والاحرام لما یلزم من الدم، اور احرام کی حالت میں جو کہا کہ وطی خلوت صحیحہ نہیں مانی جائے گی کیونکہ اس کو وطی کرنے سے دم لازم ہوگا۔ والاحرام لما یلزمہ من الدم، اس لیے کہ وطی سے دم لازم ہوتی ہے۔ وفساد النسک کی، اور جو ہے حج کے ارکان کا فاسد ہونا بھی لازم آتا ہے، والقضاء، اور قضا کرنا بھی لازم ہوگا، یعنی حالت احرام میں کوئی وطی کر لے تو دم بھی دینا پڑے گا، جو اعمال کر لیے وہ فاسد ہو جائیں گے، اس کی قضا بھی کرنی پڑے گی، اس لیے جو ہے وہ شرعاً مانے ہیں۔ والحیض مانع طبعاً و شرعاً، اور جو حیض ہے، حیض حالت حیض میں عورت کا ہونا، یہ طبعاً بھی وطی سے مانے ہیں اور شرعاً بھی، کہ شرعاً اس لیے کہ قرآن پاک میں فرمایا گیا کہ جب تک عورت حالت حیض میں اس کے قریب نہ جاؤ۔ وَإِنْ كَانَ أَحَدُهُمَا صَائِمًا تَطَوُّعًا، اب اسی پر تفریح ہو رہی ہے کہ اگر روزہ دار تو ہو لیکن نفلی روزہ دار ہو، تو نفل روزہ بندہ توڑ سکتا ہے نا، بغیر عذر کے بھی روزہ توڑ سکتا ہے صحیح مذہب میں۔ کہتے ہیں وَإِنْ كَانَ أَحَدُهُمَا صَائِمًا تَطَوُّعًا، اور اگر ان میں سے کوئی ایک نفلی روزہ دار ہو، فَلَهَا الْمَهْرُ كُلُّهُ، تو عورت کو پورا مہر ملے گا، لِأَنَّهُ يُبَاحُ لَهُ الْإِفْطَارُ، اس جیسے پیر شریف کا روزہ تھا، اگرچہ عورت روزہ دار تھی تو یہ نہیں بول سکتا ہے کہ یار وہ تو روزہ دار تھی میں کیا کرتا، نہیں، لِأَنَّهُ يُبَاحُ لَهُ الْإِفْطَارُ، اس لیے کہ شوہر کے لیے افطار یعنی روزے کو توڑنا جائز تھا، من غیر عذر، بغیر عذر کے بھی، فی روایت منتقا کی روایت میں، وَهَذَا الْقَوْلُ فِي الْمَهْرِ وَالصَّحِيحِ، اور مہر میں یہ قول صحیح ہے، میرے مہر کے باب میں یہ قول صحیح ہے کہ افطار کر سکتا تھا، روزہ افطار سے مراد وہ مغرب کے وقت جو کھاتے ہیں وہ افطار نہیں، افطار بمانا روزہ توڑنا، یعنی حالت روزہ میں کسی چیز کے کھانے کو افطار کہا جاتا ہے، یعنی یا کھانے کو یا ایسے کام کرنے کو جس سے روزہ ٹوٹ جائے۔ وصوم القضاء والمنظور کالتطوع فی روایت، کہتے ہیں اگر کسی نے قضاء کا روزہ رکھا ہے، مثال کے طور پر عید کے 10ویں دن جو ہے اس کی شادی ہوئی ہے اور ایک روزہ اس کا چھوٹا تھا، اس کی قضاء کی حالت میں جب وہ عورت کے ساتھ ایک کمرے میں بند ہوا تو قضاء کا روزہ ہے یا منظور کا روزہ ہے، یعنی اس نے جو ہے نظر مانی تھی کسی روزے کی، تو یہ قد تطوعی، تو ایک روایت میں یہ نفل روزے کی طرح ہے، مطلب یہ مانع شرعی نہیں ہوگا، لأنہ لا کفارۃ فیہ، اس لیے کہ اس میں کفارہ ہی نہیں ہے، یعنی اگر یہ روزہ توڑ بھی دے گا تو زیادہ سے زیادہ قضا ہی کرنی پڑے گی، کفارہ نہیں ہے۔ والصلاۃ بمنزلۃ الصوم، فرضھا کفرضی و نفلھا کنفلی، اور نماز کا جہاں تک مسئلہ ہے، مثال کے طور پر جو ہے وہ فجر کے وقت ان دونوں کو خلوت ہوئی نصیب ہوئی، لیکن فجر کی نماز کو ادا کرنے کے لیے جتنا وقت ہونا چاہیے 2 منٹ، وہ 2 منٹ میں نماز پڑھے کہ وطی کرے، ہے نا،
تو اس میں یہ ہے کہ اگر وہ نماز فرض کی نماز کا وقت تھا تو وہ مانع شرعی ہوگا، نفل نماز کا وقت تھا تو مانع شرعی نہیں ہوگا۔ جیسے مثال کے طور پر 4 منٹ تھا تو 2 منٹ میں 2 رکعت فرض پڑھ سکتا تھا، باقی 2 رکعت میں سنت پڑھ سکتا تھا، تو سنت پڑھنا چونکہ اس پر فرض نہیں ہے، وطی کر سکتا تھا اس میں، اس لیے جو ہے وہ خلوت صحیحہ مان لی جائے گی۔ والصلاۃ، اور صرف 2 ہی منٹ تھا کہ جس میں وہ 2 رکعت فرض ہی پڑھ سکتا تھا، اب فرض پڑھنے کے بعد وطی کرنے کا وقت ہی نہیں ملا، یہ مانع شرعی ہے۔ والصلاۃ بمنزلۃ الصوم فرضها كفرضه ونفلها كنفله وإذا خلا المجبوب بامرأته ثم طلقها فلها كمال المهر عند أبي حنیفہ وقال عليه نصف المہر۔ یہاں سے یہ بیان کر رہے ہیں کہ کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ مرد میں کچھ آزار ہوتے ہیں کہ جس کی وجہ سے اختلاف ہے کہ اب اس صورت میں خلوت صحیحہ مانی جائے گی یا نہیں۔ کہتے ہیں اور جب مجبوب شخص نے عورت سے خلوت صحیحہ کی، ایک ہوتا ہے مجبوب مرد اور ایک ہوتا ہے انین۔ انین کہتے ہیں وہ شخص کہ جو شروع سے ہی یعنی قدرتی طور پر ہی جو ہے اس طرح ہو کہ وہ وطی پر قادر نہ ہو، اس کو نامرد کہتے ہیں ہم لوگ۔ اور ایک ہوتا ہے مجبوب۔ مجبوب مطلب وہ شخص جس کا آلہ تناسل جو ہے کاٹ لیا گیا، مقطوع الذکر۔ تو ایسا شخص چونکہ اس کو بیماری کی وجہ سے عاجز ہوا ہے نا، کہ کوئی پرابلم تھا اور اس کے آلہ تناسل کو کاٹ دیا گیا، جیسے زخم ہو گیا یا اس طرح اور کوئی مسئلہ ہو گیا، تو اب ایسے شخص نے خلوت صحیحہ کی اپنی بیوی سے اور اس کے بعد جو ہے طلاق ہو گئی تو پورا مہر دینا پڑے گا یا نہیں، اس میں اختلاف ہے۔ کہتے ہیں وَإِذَا خَلَا الْمَجْبُوبُ بِامْرَأَتِهِ، مجبوب نے اگر اپنی عورت سے خلوت کی ثم طلقها، پھر طلاق دے دی، وطی نہیں کیا، فَلَهَا كَمَالُ الْمَهْرِ عِنْدَ أَبِي حنیفہ، امام اعظم کے نزدیک رحمہ اللہ اس کے لیے کمال مہر ہے۔ وقال علیہ نصف المہر، اور صاحبین نے فرمایا اس پر آدھا مہر ہے، لِأَنَّهُ أَعْجَزَ مِنَ الْمَرِيضِ، اس لیے کہ یہ شخص جو ہے مریض ہونے کی وجہ سے عاجز ہوا، بخلاف العنین، بخلاف جو ہے نامرد کے، لأن الحکم ادیر علی سلامت الآلہ، اس لیے کہ حکم کا دار و مدار آلے کی سلامتی پر ہے، اور وہاں پر جو ہے آلہ سلامت، بولیے نہیں ہے، ولی ابی حنیفہ، جی وہاں پر اس لیے ولی ابی حنیفہ اور امام اعظم کی دلیل ہے ان المستحق علیہا تسلیم فی حق المستحق، کہ عورت پر کتنا ہے، عورت کی ذمہ داری کیا تھی کہ مستحق علیہا جو ہے یعنی بضع وہ سپرد کر دے مستحق کے حق میں، بس مستحق علیہا جو ہے وہ ان المستحق علیہا التسلیم فی حق المستحق، مستحق علیہا کا سپرد کرنا مستحق کے حق میں، اور اس نے کر دی ہے، وقت اتت بھی، اور اس نے اس بات کو انجام دے دیا عورت نے، یہی کافی ہے، اس لیے کمال مہر ملے گا۔ قال وعلیہ العدۃ فی جمیع هذه المسائل، ابھی تک تو چلو ٹھیک ہے، کسی مسئلے میں تھا کہ خلوت ہوگی اور کسی مسئلے میں تھا کہ خلوت نہیں ہوگی، اور خلوت مانی جائے گی تو مہر پورا دیا جائے گا، خلوت نہیں مانی جائے گی تو نصف مہر دیا جائے گا۔ لیکن اب ایک مسئلہ ہوا کہ طلاق جب دے دی گئی ان تمام صورتوں میں، خلوت کی ان تمام صورتوں میں جس میں خلوت مانی گئی یا خلوت نہیں مانی گئی، اب طلاق کی عدت جو گزارے گی تو عدت پوری یعنی عدت گزارے گی کہ نہیں گزارے گی، ہے نا، خلوت اگر ہو گئی تو اب کہتے ہیں خلوت چاہے صحیحہ ہوئی ہو یا خلوت غیر صحیحہ ہوئی ہو، بہرحال عدت عورت پر استحساناً گزارنے کا حکم دیا جائے گا۔ یعنی ایک مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ نے کسی عورت سے شادی کی اور ابھی اس کو دیکھنے سے پہلے طلاق دے دیا تو عورت جہاں چاہے فوراً نکاح کر سکتی ہے، اس کو عدت گزارنے کی حاجت نہیں ہے، یہ مسئلہ ہے، ٹھیک ہے، کسی کو یہ مسئلہ نہیں ہوگا، اس لیے یہ مسئلہ یاد نہیں ہوگا تو یہ مسئلہ سمجھنے میں دشواری ہو رہی ہوگی، تو یہ مسئلہ یاد رکھ لیجئے کہ اگر کسی عورت سے شادی ہوئی لڑکے نے بغیر دیکھے اس کو طلاق دے دیا، یعنی بغیر خلوت کے اور بغیر وطی کے، تو عورت کو عدت گزارنے کی ضرورت نہیں ہے دوسرا نکاح کرنے کے لیے کہ وہ 3 حیض آ جائے اس کے بعد نکاح کرے گا، ایسا نہیں ہے۔ 3 حیض کس لیے گزارنے کا حکم دیا جاتا ہے؟ تاکہ اس کے پیٹ میں اس کا بچہ نہیں ہے اس بات پر یقین ہو جائے، ہے نا، اسی لیے یہاں پر تو ایسا کوئی مسئلہ ہوا ہی نہیں، نہ خلوت ہوئی نہ وطی ہوئی، اور آپ بیان کر رہے ہیں کہ یہ وطی کی تمام صورتوں میں چاہے یہ خلوت کی تمام صورتوں میں چاہے خلوت صحیحہ ہوئی ہو یا غیر صحیحہ ہوئی ہو، سب میں احتیاط اسی میں ہے کہ عورت پر عدت کو واجب کیا جائے، کیونکہ ہو سکتا ہے دونوں نے بیان غلط دیا ہو، کچھ ہو گیا ہو معاملہ، اس لیے باہر جو ہے نکلنے کے بعد شریعت یہ کہتی ہے کہ اندر کیا ہوا نہیں ہوا پتہ نہیں، اور وہ شوہر کہے کہ نہیں جناب وہ میں تو بیمار تھا
اب بیمار تھا نہیں تھا یہ سب کس کو معلوم، اس لیے احتیاط اسی میں ہے کہ عورت پر عدت کو واجب کیا جائے۔ کہتے ہیں وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ فِي جَمِيعِ هَذِهِ الْمَسَائِلِ، ان تمام مسائل میں چاہے خلوت صحیحہ ہوئی ہو یا نہیں ہوئی، احتیاطاً عدت واجب ہے، استحسان کے طور پر لتوہم الشغل، شغل کے وہمیت کی وجہ سے، یعنی اس بات کا وہم ہے کہ میاں بیوی آپس میں مل گئے ہوں۔ والعدۃ حق الشرع والولد، اور عدت جو ہے یہ شریعت اور بچے کا حق ہے، یعنی عورت مرد کے کہنے سے عدت نہیں گزارا جاتا ہے بلکہ یہ شریعت کا حق ہے۔ فلا یصدق فی ابطال حق الغیر، تو غیر کے حق کو باطل کرنے میں ان میں سے کسی کی تصدیق نہیں کی جائے گی، نہ عورت کی تصدیق کی جائے گی نہ مرد کی، احتیاط کیا جائے گا۔ بخلاف المہر، بخلاف مہر کے، کہ مہر جو ہے یہ عورت کا حق ہے، تو عورت اگر کہے کہ اس نے وطی نہیں کیا مجھ سے، یا یہاں پہ وطی سے روکنے والی چیز واقعی موجود تھی تو بات مان لی جائے گی، لیکن عدت کے معاملے میں بات نہیں مانی جائے گی اور احتیاطاً عدت گزارنے کا کہا جائے گا۔ لأنه مال لا يحتاط فی ایجابی، اس لیے کہ مہر جو ہے مال ہے، اور مال کو واجب کرنے میں اتنا احتیاط سے کام نہیں لیا جاتا جتنا احتیاط جو ہے اس سے کام نسب وغیرہ کے ثبوت میں لیا جاتا ہے۔ وذکر القدوری فی شرحہ، اور امام قدوری نے اپنی شرح میں ذکر کیا ہے ان المانع ان کان شرعیا تجب العدۃ، کہ مانع اگر شرعی ہو، مانع اگر شرعی ہو، اگرچہ وطی نہ ہوئی ہو، اگرچہ خلوت صحیحہ نہ ہوئی ہو، تجب العدۃ، تو عدت اگرچہ خلوت صحیحہ نہ ہو تو بھی عدت واجب ہوگی لثبوت التمکن حقیقتاً، کیونکہ حقیقتاً جو ہے وطی کرنا ممکن ہو سکتا ہے۔ جیسے مانع جو ہے روزہ رکھنا تھا، رمضان کا روزہ، تو اس میں کیا ہے کہ رمضان کا روزہ ہی مانع تھا نا، تو وطی تو کر سکتا تھا لیکن وہ اگرچہ اس کو گناہ ہوتا، کفارہ ہوتا۔ اس لیے امام قدوری نے ایک مسئلے کا حل نکالا ہے کہ جن صورتوں میں یہ کہا گیا کہ خلوت صحیحہ نہیں ہوئی، اس میں یہ دیکھیں گے کہ مانع جو ہے مانع شرعی ہے یا مانع طبعی ہے۔ اگر مانع طبعی شرعی ہے تو اگرچہ خلوت صحیحہ کا حکم نہ دیا جائے لیکن عدت گزارنے کے لیے کہا جائے گا۔ وَإِنْ كَانَ حَقِيقِيًّا، اور اگر مانع طبعی ہو کل مرض، جیسے بیمار ہونا اتنا زیادہ کہ وطی نہ کر سکے، والصغر، اور چھوٹا بچہ ہونا، شوہر جو ہے چھوٹا بچہ تھا اب وہ کیا وطی کر سکتا ہے، تو لا تجب، ہوتا اب عدت گزارنا بھی واجب نہیں کر دیں گے، لعدم التمکن حقیقتاً، کیونکہ حقیقتاً وطی وہ کر ہی نہیں سکتا تھا، لعدم التمکن ممکن نہ ہونے کی وجہ سے حقیقتاً، اور یہ بات زیادہ سمجھ میں آتی ہے۔ اچھا اس کے بعد کہتے ہیں وقال تستحب المتعة لكل مطلق الا لمطلقة واحدة وهي التي طلقها الزوج قبل الدخول بها وقد سمى لها مہرا۔ یہ مسئلہ انشاءاللہ ہم کل پڑھیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ